بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پرا باندھ کر، گویا وہ عمارت ہیں رانگا پھیلائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے، برا مانے کافر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے،
بڑے برا مانے مشرک۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح، اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار ہو، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، آپ نے سورہ صف کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کیا۔ سورہ صف قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 میں موجود ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا 61واں نمبر ہے۔ سورہ صف 2 رکوع اور 14 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ صف کے اندر 221 کلمات اور 900 حروف ہیں۔
زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ صف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مبارک مدنی دور میں نازل ہوئی۔ اب آتے ہیں مضامین کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز بھی اپنی مبارک تسبیح سے فرمایا کہ جمیع حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مگن ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، اے ایمان والو وہ بات نہ کہو جس پر تم عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ مکۃ المکرمہ میں اہل ایمان پر بڑا مشکل وقت گزرا، بڑے مشکل آزمائش کے دور سے گزرے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مشروط جہاد کا حکم دیا۔ تو اس مبارک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ اے اہل ایمان، تم جتنا کر سکو وہی بات کہو، اور جو تم نہ کر سکو وہ ہرگز نہ کہو۔ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کر سکتے، اور تم ایسی بات کا دوسروں کو ہرگز نہ حکم دو جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ ابھی جب حکم جہاد نہ آیا تھا تو وہ لوگ کہ جنہوں نے صدق کے دل سے اسلام کو اپنے سینوں میں جگہ نہ دی تھی، وہ بڑی بڑی لافیں مارتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ اگر ہمیں حکم جہاد ہوا تو ہم اسلام کے لیے سب کچھ کر گزریں گے، بڑی بڑی قربانیاں دیں گے۔ لیکن جب حکم جہاد آیا تو وہ لوگ غزوہ احد کے اندر اسلام کے لیے 2 میل کا سفر بھی نہ کر سکے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے اہل ایمان، تم ایسی بات ہرگز نہ کہو جس پر تم عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اس مبارک آیت کے تناظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی شب ایسی قوم سے گزر ہوا کہ جس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، اور پھر وہی ہونٹ دوبارہ تندرست ہو جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل یہ کون سے لوگ ہیں کہ جنہیں اس دردناک مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ آپ کی امت کے علماء ہیں کہ جو دوسروں کو تو تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر جہاں مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ہمیشہ وہی بات کہیں جس پر عمل کر سکیں، اس کے ساتھ ساتھ امت کے علماء کے لیے بھی بہاری ذمہ داری کے طور پر یہ پیغام ہے کہ وہ ہمیشہ وہی بات کریں جس پر خود عمل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ آپ کے پاس ایک خاتون نے اپنا بچہ لایا اور کہا کہ حضور اسے نصیحت کر دیجئے کہ میرا بچہ شکر بہت کھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بی بی اسے کل لے کے آنا۔ جب کل وہ خاتون اگلے روز اپنے بچے کو ساتھ لائی تو آپ نے اس بچے کو نصیحت کی کہ بیٹے شکر نہ کھایا کر۔ تو اس خاتون نے کہا کہ یا حضرت اتنی سی بات تھی، یہ نصیحت آپ کل ہی ارشاد فرما دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو کام خود کروں اور پھر اسی کام سے دوسروں کو روکوں؟ کل تمہارے بچے کو اس لیے نصیحت نہیں کی کیونکہ کل میں خود شکر کھا چکا تھا، تو آج میں نے
تمہارے بچے کو اس لیے نصیحت کی ہے کہ آج میں نے شکر نہیں کھائی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبان کا قول اور عمل کا اس کے ساتھ ربط یہ کتنا لازم اور ملزوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جہاد کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم جہاد کے لیے میدان عمل میں نکلو اور دشمنوں کے خلاف صف آرا ہو جاؤ۔ بس جب تم میدان جہاد میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے اترو گے تو تمہارے سامنے کفر اور طاغوتی قوتیں پاش پاش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت کی تعلیم دی، صراط مستقیم کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے کسی بھی صورت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قوم قبول کرتی، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ستایا اور ہمیشہ دکھ اور تکالیف موسیٰ علیہ السلام کو اذیتوں میں، دکھوں میں اور تکالیف میں مبتلا کیے رکھا۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کی قوم بچھڑے کو پوجنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان دونوں انبیاء کرام کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد تھا کہ اے اہل ایمان، جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو مسترد کیا، انہیں قبول نہ کیا، انہیں ستایا، انہیں تکالیف دی، انہیں آزمائش سے دوچار کیا، اہل ایمان تم میرے نبی کو تکالیف اور آزمائش سے دوچار نہ کرنا، بلکہ ان کی دعوت کو میری دعوت سمجھتے ہوئے قبول کرنا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ میری قوم، میں عیسیٰ بنت مریم ہوں، کہ میں مریم کا بیٹا ہوں۔ اس بات کا رد کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، لہٰذا تم اپنا جو وہم باطل ہے اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دو، تم اپنی تصحیح کر لو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مریم کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری جانب بھیجا گیا ہوں۔ اس کا معنی یہ تھا کہ میری جو حد بندی ہے، جو میری حدود ہیں، وہ صرف بنی اسرائیل ہیں، میں بنی اسرائیل کے سوا کسی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس مبارک آیت میں تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میں تمہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دینے آیا ہوں۔ میرے بعد نبی برحق آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ تینوں باتیں کر دی تو آپ کی قوم میں سے ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ عیسیٰ، تمہاری ماں کتنی خوش نصیب ہے کہ جس نے تم جیسے عظیم بچے کو جنا ہے کہ تم ہمیں نبی آخر الزمان کی آمد کی بشارت دے رہے ہو۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتون، تمہارے جذبہ عقیدت کو سلام ہے اور اس کا احترام ہے، لیکن وہ ماں کتنی عظمتوں والی ہوگی کہ جس کی گود میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔
اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ اسلام کی پیشن گوئی فرمائی اور فرمایا کہ جو نور حق ہم نے روشن کیا ہے، یہ جو اسلام کا چراغ دین مصطفی کی صورت میں ہم نے روشن کیا ہے، زمانہ لاکھ بجھائے سے اس نور ہدایت کو بجھا نہیں سکتا۔ اور یہ جو دین حق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عطا فرمایا ہے، یہ صبح قیامت تک روشن رہے گا اور دنیا کے تمام ادیان پر دین حق کو غالب کر دیا جائے گا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان، تم اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ذریعے اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو، جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کرو، اور ایسی تجارت تمہیں نفع دے گی کہ جو تمہاری تجارت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگی۔ بس جب تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان سے اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرو گے تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت وہ تمہارا مقدر ہوگی۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ترغیب دی اس بات کی طرف کہ وہ آگے بڑھیں اور دین اسلام کی نصرت کریں، دین اسلام کی مدد کے لیے، دین اسلام کی دعوت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ کے لیے خود کو پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انہیں میسر آئے گی اور وہ یقیناً دونوں جہانوں کی سعادتیں سمیٹ کر دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ سامعین محترم، خلاصہ کلام کے طور پر سورہ صف سے ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کریں اور اپنی زبان سے دوسروں کو وہی بات کہیں جس پر خود عمل کر سکیں، اور دین اسلام کی مدد کے لیے، غلبہ کے لیے ہم اپنی زندگی کی ہر سانس کوشش کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دین اسلام ہی حق ہے اور اسی مصطفی دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان راہ خدا میں جہاد کریں، اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اسلام کی مدد کریں۔ بس جب اہل ایمان اپنا یہ نفع بخش کاروبار کر لیں، اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کے لیے میدان عمل میں نکل جائیں تو رب ذوالجلال کی مدد اور نصرت ان کا مقدر ہوگی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔